دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین. میں دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں, اجازت ہے ترنم کے ساتھ. پہلا مصرع ایسا ہے کہ اس پہلے مصرے میں آپ خاموش رہے تو سمجھ جاؤں گا کہ آپ سننا نہیں چاہتے. ساری نعت کا نچوڑ اس پہلے مصرے میں. مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ منقبت کو آپ ضرور پڑھنا اہل بیت کی شان میں, اس لیے یہ آپ کو سننا ہے. پہلے مصرے میں پاور ہے. شاعر کہتا ہے کیا, زور بازوے حیدر, سمجھ رہے ہیں نا, زور بازوے حیدر, زور دکھا رہے, زور بازوے حیدر, زور بازوے حیدر اس طرح دکھا ڈالا, زور بازوے حیدر اس طرح دکھا ڈالا, زور بازوے حیدر اس طرح دکھا ڈالا. ایک نن اصغر نے, ایک نن اصغر نے کربلا ہلا دا. ایک نن اصغر نے کربلا ہلا ڈالا, زور بازوے حیدر اس طرح. اور جو کفرستان کے کفر والے وہ یزیدی سمجھ رہے تھے, ایڑی سے چوٹی کا زور اکٹھا کر کے کمر میں کپڑا باندھ کر تلوار کو نہیں لے کے جب نکلے اسلام کو مٹا دیں گے. ان کو پتا نہیں تھا تو جس سے لڑ رہا ہے نا وہ کون ہے, تو جس سے بھیڑنے کے لیے آیا ہے وہ کون ہے. ہندوستان کے شہنشاہ نے بتایا وہ کون ہے, شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین. جس کو یہ شعر آتا ہے وہی بولے, شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دی اسد حسین, دی بنا اسد حسین, سردار لدار دستر دست یزید, حقا کے بنا لا الہ اسد حسین. یہ وہ ہے تو کفر کو لگا کے مٹا دیں گے. اس کو کون بتائے کہ تو کس سے بھیڑ رہا ہے, تو اس سے بھیڑ رہا ہے جو شہید ہو کر بھی زندہ ہے. وہ کہتے ہیں نا, ادھر تیر تلوار نہ کمان باقی ہے, وہاں پر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا, جو ہوا شہید اسی کا خاندان باقی ہے. عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا, جو ہوا شہید اسی کا خاندان باقی ہے. تو یہ کفر آیا لڑنے کے لیے, لیکن کیا ہوا سنیں. آیا تھا مٹانے کو کفر گلشن اسلام, آیا تھا مٹانے کو کفر گلشن اسلام. فاطمہ کے بیٹوں نے, فاطمہ کے بیٹوں نے کفر ہی مٹا ڈالا, زور بازوے حیدر اس طرح دکھا ڈالا. سب کو بولنا ہے, زور بازوے حیدر اس طرح. ایک نن اصغر نے کربلا, زور بازوے حیدر اس طرح دکھا ڈالا. آخری شعر. اٹھ گیا قلم جبی میرے اعلی حضرت کا. کیسا قلم, آپ
آپ لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے و جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہ قلم جس قلم میں لکھا لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تو نشر پیدا جانا جگراج بکار ترے سر سو ہے تری کو شہد ذرا جانا رفیق ادشن و سخا کا عدم اے گیسو پاکے ابر کرم برسنار رم جم دو بود ادھر بھی گرا جانا رفیق ادشن و سخا کا عدم البحر علا والموج دغا من بیت صدوفا ہوش روبا والدار میں ہو بگڑی ہے ہوا ولی نیا پار لگا جانا روح فدا کا مزل ہر قائی بشولہ دیگر برزن شکا والا تر من کر سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا بس خامہ خامہ نوائے رضانہ طرز میری نئے رنگ میرا ارشاد عجیبانا تجھانا چار اس راہ پڑا جانا۔ وہ امام لکھتے ہیں جنہوں نے لکھا توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ مانگنا کے لبی لکھنے کو روح خود سے ایسی شاہ مولا گل بنے رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و سما حیدر ہری کو سگی شاہ۔ وہ قلم اس قلم نے کیا لکھا؟ اٹھ گیا قلم جابی میرے آلہ حضرت کا، اٹھ گیا قلم میرے آلہ حضرت کا، نجدیوں وہابیوں کی سازش کو، نجدیوں کی سازش کو خاک میں ملا ڈالا، زور بازوے حیدر اس طرح ایک نن اصغر نے، ایک نن اصغر نے کربلا ہلا ڈالا۔ صرف آگے والوں میں جذبہ دیکھا، پیچھے والے بھی بول رہے ہیں۔ امام حسین آپ کو بھی دیکھ رہے ہو، ہاں کون سن رہا تھا کون نہیں سن رہا تھا، ماشاءاللہ۔ اب پھر ایک مرتبہ یہ شعر پڑھیں گے پیچھے والے، آگے والے نہیں پیچھے والے پڑھیں گے نا۔ ایک نن اصغر نے کربلا ہلا ڈالا، سبحان اللہ۔ جس نے مولا حسین پاک کے ننھے لال کا ذکر کیا، اللہ سب کے گھروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ سنیں محبت کسے بولتے ہیں؟ ہم نے محبت نہیں کی، سن رہے نام لوگ؟ ابو ہریرہ، میں ایک چین بنا رہا ہوں مولا حسین سے محبت کی کیسے، دھیان سے سننا۔ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ کیسا تھا معلوم؟ ابھی بولتے 2 منٹ کے بعد بھول جاتے کیا ہوا تھا۔ جیسے محفل میں سنا، سلامی ختم ہوئی، پوچھو کیا سنا تھا، کہ یاد نہیں ہے، مطلب ایسا آپ کو تو یاد رہتا ہے نا، الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ شاد رکھے آپ کا دماغ، اللہ اور مضبوط کرے۔ سننا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات یاد نہیں رہتی تھی، گئے میرے نبی کی بارگاہ، یا رسول اللہ میرے آقا یاد نہیں رہتا۔ نبی نے کہا او ابو ہریرہ کیسے آنا ہوگا، حضور کچھ یاد نہیں رہتا، حافظہ مضبوط ہو جائے، میرا دماغ قوی ہو جائے، مضبوط طاقتور ہو جائے، یاد رہے۔ میرے نبی نے کہا آؤ قریب آؤ۔ دیکھو ان کا نام اتنا مشہور تھا کہ میرے امام نے ان کے لیے کچھ بھی لکھا نا تو آپ نے بھی ابو ہریرہ کہا، میرے امام نے بھی میرا کلام۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطل میں گم جلوہ ظاہر گیا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ میرے امام کا شعر، اس میں آپ نے یہی نام بولا، کہا ابو ہریرہ قریب آ، قریب آ، جی حضور۔ میرے نبی نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر اڑا دی، اے اللہ میرے ابو ہریرہ کو جو دماغ ہے قوی کر دے۔ نبی دعا کر رہے ہیں اپنے انداز میں اپنے جملوں میں بول رہا ہوں، اور وہ چادر اڑا دی۔ یار بتاؤ جب آپ لوگ دعا کرتے ہو نا، ہم لوگ دعا کرتے نا، ہمارے منہ سے دعا نکلتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے۔ ایک عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جس کو بولتے ہیں جہاں پر جا کر دعائیں قبول ہوتی، اجابت۔
وہاں جا کے دعا لگتی ہے، اب خدا کی مرضی قبول ہو تو قبول ہونا رک جاتی ہے، بیچ میں اٹک جاتی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے اجابت اپنی جگہ سے ملتی نہیں ہے۔ اجابت جو دعا لے رہی ہے خدا کی قدرت ہے کہ اجابت دعا لیتی ہے تو قبول، چھوڑ دے تو نہیں، آئی تو قریب پہنچی تو قبول، قریب نہیں پہنچی تو نہیں قبول۔ لیکن جب میرے نبی دعا کرتے تھے نہ تو کیا ہوتا تھا، آپ نے چادر اوڑا کے دعا کی، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتاؤ دعا قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی۔ جب اسی رسول پاک کے بیٹے ہیں مولا حسین کے بیٹے ہیں سیدنا امام زین العابدین، ان کے بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر، ان کے بیٹے جعفر صادق، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے ادریس، ان کے بیٹے ابراہیم، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے حضرت احمد حسین، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ الزاہد، ان کے بیٹے سید کمال الدین، ان کے بیٹے سید غیاث الدین، اور ان کے بیٹے ہیں معین الدین۔ جب وہ بولے قاسم انا ساگر آ جا، تو ان کے بولنے سے یہ انا ساگر آ جائے، وہ تو لانا ہے۔ دعا کرے تو کیسے قبول نہ ہو؟ آپ نے کہا مولا میرے ابو ہریرہ کے دماغ کا حافظہ مضبوط کرتے، تو میرے امام کہتے اجابت نے جھک کر ویلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کے عرش حضر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دعا کی صحابہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا دماغ اتنا تیز ہو گیا 10 سال پہلے کی بات پوچھو تو ایسے بتاتے تھے جیسے 5 منٹ پہلے گزری ہو، تو کاپی بتانے لگے، ایسا دماغ ہو گیا۔ پھر بتاؤ اتنی حدیثوں کے راوی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ مصطفیٰ کی دعا ہے، یہ حدیثیں ملی ہے۔ اب یہ ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، اسی طرح صحابہ میں سے تھے، بہت بڑے صحابی رسول۔ اب سنو، مدینے کے اندر امام حسین پاک کی عمر شریف 22-25 سال کے بیچ کی ہے، 22-25 سال کے بیچ کی ہے۔ اس وقت مدینے میں ایک شخص کا جوان بیٹا دنیا سے کوچ کر گیا، تو وہ روتا ہوا آیا مولا حسین کے پاس، آنکھ میں آنسو ہوئے۔ امام حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہ کہنے لگا حضور اس روئے زمین پر آپ 2 بھائیوں کے علاوہ کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، آپ اور آپ کے بڑے برادر امام حسن مجتبی، میری تمنا ہے میرے بچے کا نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے، مجھے خوشی ہوگی۔ مولا حسین نے کہا وقت کون سا؟ کا یہ ٹائم ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، چلو چلتے ہیں۔ اب امام عالی مقام اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ قبرستان پہنچے، جنت البقیع شریف، سامنے جنازہ پڑا ہوا، پیچھے سارے نمازی بن کے کھڑے ہیں، سب ایک بھی ادھر ادھر نہیں کھڑا تھا ہماری طرح، سب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں سے کسی کا میت ہو جائے جب قبرستان لے جاتے ہیں تو 15 سے 20 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 150 لوگ دور کھڑے ہیں، 150 لوگ دور کھڑے ہیں، 20 لوگ نماز پڑھ رہے، ہوتا ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ ادھر 20 لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے، ادھر 150 لوگ باتیں کر رہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، مودی یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے۔ بھائی تو قبرستان میں کھڑا ہے، ذرا یہ تو دیکھ، صحابہ جب قبر کو دیکھ لیتے تو پوری رات نیند نہیں آتی تھی، رویا کرتے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، اور تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اگر کسی کا جنازہ پڑھو گے تو تمہارا کوئی پڑھے گا، سمجھے؟ نیت کر لو کہ جب بھی جنازے میں کہیں جائیں گے تو نماز جنازہ پڑھیں گے، بھلے نہیں آتا پھر بھی پڑھیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جو میت سو رہی ہوتی ہے نا، اس کے توسل سے اللہ تمہاری بخشش کر دیتا ہے، سمجھے آپ؟ جو اندر سو رہا ہوتا ہے اس سے آپ کی بخشش ہو جاتی، کیونکہ اندر سونے والے کے توسل خدا نماز پڑھنے والے کے جو پیچھے کھڑے نا ان کو بھی جنتی کر دیتا ہے۔ میں نے کل کی محفل میں یہ تقریر کی تھی، آپ کو سمجھانے کے لیے میں سے چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ وہ سیدہ رابعہ بصریہ، ان کے زمانے میں ایک چور تھا، کفن چوری کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کفن چوری کرتا تھا۔ کبھی اس نے کفن چوری کرنا چھوڑا نہیں۔ ایک دن اس نے کہیں سن لیا بہت بڑا گناہ ہے، حرام کا کاروبار ہے، حرام کا کاروبار ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہوا کیا کہ اس نے توبہ کر لی، نہیں آج سے نہیں کروں گا، میں آج کے بعد نہیں کروں گا۔ توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد کچھ روز کے بعد حضرت رابعہ بصری دنیا سے ظاہری پردہ کر گئی۔ تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ولیہ تھی، تو آپ نے ظاہری پردہ کر لیا تو آپ کے لیے کفن بھی ایسا قیمتی آیا، اور اس زمانے میں کفن بہت قیمتی ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے جب حضرت رابعہ بصری کا کفن دیکھ لیا تو پھر لالچ جاگی، یا اللہ
توبہ کرنے سے پہلے یہ کفن کیوں نہیں دیکھا؟ توبہ کر لی، بعد میں یہ کفن آیا تو دل میں کیا سوچتے یار ایک مرتبہ آخری چوری کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا، چھوڑنے یار۔ ایک ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے تھے کہ نہیں یار مولا حسین کے نام سے آج سے نہیں کھیلوں گا، پھر کہتے ہیں چلو ایک داؤ پیچ کھیل لیتے ہیں، جو بھی لگا قسمت سوری تو سوری ہے، برباد ایک داؤ کھیل لیتے ہیں۔ ایسے ہمارے اندر بھی ہے، کسی کو اس جمعہ سے انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، جمعہ آیا شیطان نے ایسی حرکت کی نہیں گئے، نہیں محرم سے شروع کر دوں، نہیں ربیع الاول سے نماز، نہیں رمضان سے تو بالکل پڑھوں گا، نہیں تھوڑا دن جانے دے، ارے دن کیا جانے دے، وہ چلا جاتا ہے، وہ نماز کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اس کو لگتا ہے کل دن آئے گا کرو گا، تو چلا جائے گا قبرستان، تب تک توفیق نہیں ہوتی۔ تو جو آپ سوچ رہے ہو نا کل سے میں نیکی کروں گا پرسوں، اس کو مت سوچو کل کرے سو آج، آج کرے سو آج، سوچو مت کل سے سدھروں گا، ابھی سے سدھر جاؤ، ابھی سے نیت کر لو کہ نہیں یہ کام نہیں کروں گا تو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو آپ گل پہ چھوڑتے ہو نا تو پھر وہ شیطان آپ پر حاوی ہو جاتا ہے، گارنٹی ہے کہ آپ پھر اس سے باہر نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے۔ کل پہ چھوڑا تو باقی چھوڑا کہ نہیں کرنا مطلب نیچ کرنا تو نہیں ہوگا، سمجھ آئی بات؟ آپ سنیں تو اس چور نے کیا بولا، آخری چوری کر لیتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس میں نازنین جس صندوق میں اٹھایا گیا وہ بھی اس کے ساتھ چل دیا، قبرستان پہنچے، رکھا گیا، سب نے نماز جنازہ پڑھی، اس نے بھی پڑھی، سب نے پڑھ لی، اس نے بھی پڑھ لی۔ قبر کے اندر لحد پاک میں آپ کی جس نے نازنین کو اندر اتارنے کے بعد جب قبر پیٹ کر دی گئی اس نے نشان بنا لیا یہ نہیں اور یہ قبر ہے، پکا نشان بنانے کے بعد جب رات گزری آدھی رات کے بعد وہ قبرستان آیا، آنے کے بعد سننا دھیان سے آیا، آنے کے بعد سوچا قبر کے اندر کیسے نکالوں، تو سر کی طرف سے اس نے مٹی ہٹانا شروع کیا، نہیں 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 رابعہ بصری چہرہ دکھ جائے، بند کر دیا۔ پاؤں کی طرف سے کھینچنے لگا تو سوچ رہا ہے کہ پاؤں کی طرف سے اگر کفن کھینچا تو ان کے جسم کو تکلیف پہنچے گی، کہ نہیں سائڈ میں سے تو دائیں جانب اس نے مٹی ہٹائی، دائیں جانب سے اس نے مٹی ہٹائی کہ یہاں کھڈا کھودنے کے بعد ہاتھ ڈال کے رابعہ بصری کا کفن پکڑ کے کھینچ لوں گا، اس نے یہ سوچا۔ اب ہوا کیا، کھڈا کھود لیا، اندر سفیدی نظر آئی، اس نے ہاتھ ڈالا کفن چرانے کے لیے، جیسے ہی اندر ہاتھ ڈالا نا رابعہ بصری نے اندر سے ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی تک اتنے کفن چرائے کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، رابعہ بصری نے پکڑ لیا۔ ارے جس کے لیے کعبہ خود چل کے آ رہا وہ ہاتھ پکڑے تو کیا نہیں بات ہے، ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے معاف کر دے رابعہ بصری، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، خدا کی قسم خدا کے رسول کی قسم نہیں کروں گا، ہاتھ چھوڑ دے۔ اندر سے رابعہ بصری کیا کہتی ہے بتائے، آپ کہتی ہیں ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چراتا ہے کیا، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن، تو وہ رونے لگا، آپ سجا رہے کہ رابعہ بصری آپ تو اللہ کی ولیہ تھی، آپ تو قلندر تھی، آپ نیک صالح تھی، میں کہاں سے، تو آپ جنتی اس میں کوئی نہیں بات نہیں، لیکن آپ نے مجھے بھی جنتی کہا، میں کیسے جنتی؟ رابعہ بصری کا جواب سنو مسلمان، حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے آج میری نماز جنازہ جن لوگوں نے پڑھی ہے، جن لوگوں نے میری نماز جنازہ کو ادا کیا، خدا تعالیٰ نے میری نماز جنازہ پڑھنے کے توسل سب کو جنتی بنا دیا۔ شہید اعظم حضرت رابعہ بشریہ، کیا کہا کہ جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی وہ سب جنتی، تو ہم جو میت اٹھا کے لے جاتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی، ہم کو معلوم نہیں ہوتا، خدا کا رسول جانے، اور ہم وہ لوگ بھی نہیں کہ سیٹا پڑا تو جنتی، اردو پڑا تو جہنمی، اس والے بھی نہیں ہے، خدا کا رسول جانتا ہے جنتی ہے کہ جہنمی ہے، تو ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو جتنے بھی جنازے میں آپ شریک ہو سب کی جنازہ پڑھ لیا کرو، کوئی جنتی آ گیا تو ہماری بخشش ہو جائے گی، سمجھ میں آئے؟ اب بات لمبی ہو جائے گی، تفصیل نہیں کرنی۔ امام حسین کو جا کر اس جوان باپ کے بیٹے نے کیا کہا، آپ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے آئیے گا۔ اب دوپہر کے ٹائم پہ میت کو رکھا گیا، سارے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، امام عالی مقام سید الشہداء ادھر سے آئے تو آپ نے اپنی کھڑاؤ شریف کو چپل مبارک کو وہاں اتارا، اتارنے کے بعد امام حسین چند قدم چلتے ہوئے آئے تو بیچ راستے میں جو صندوق تھا میت کا وہاں اور جو چپل رکھی رہا اس کے درمیان تھوڑی دوری تھی تو وہ مٹی امام حسین کے قدم نازلین پر لگ گئی۔ سننا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جوان بھی تھے، پڑھنے کے لیے سب تھے، تو پہلی صف جو تھی نا، پہلی صف کے اندر ادھر دائیں طرف ایک بزرگ کھڑے تھے، سننا ایک بزرگ، اور وہ جو بزرگ تھے نا انہوں نے امامہ شریف پہنا ہوا تھا اور امامے کے اوپر ایک ایسے کپڑا تھا، ایسے
ان کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا, سائڈ سے آگے سے چہرہ نہیں دکھ رہا تھا, ایسے کپڑا تھا, دکھ نہیں رہا تھا. تو وہ جو جوان تھے نا ان کو دیکھ رہے کون ہے, چہرہ نہیں دکھ رہا تھا, کپڑا سر پہ تھا چادر. تو کنفیوز ہوئے کون ہوگا, کہا ہوگا کوئی مہمان. اب امام حسین جیسے ہی آئے آپ نے قرآن شریف اتاری, اتارنے کے بعد اب تک جنازے قریب آئے, اجازت کی لی, آپ نے نماز جنازہ پڑھی, 4 تکبیروں کے بعد سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد دعا مغفرت کی, پھر آپ جانے لگے. سننا, جانے لگے. جیسے ہی جانے لگے نا تو آپ کی جو قرآن شریف تھی نالے نے پاک, اس کے اندر آپ کا قدم ڈالنے ہی والے تھے کہ وہ جو بزرگ کھڑے تھے نا, امامہ پہنا تھا اور چادر اوڑھی تھی, وہ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر امام حسین کا پاؤں پکڑ لیا. امام حسین کے قدم نازلی کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد انہوں نے کیا کیا معلوم, انہوں نے ان کے قدم کے نیچے جو دھول لگی ہوئی تھی نا امام حسین کے پاؤں کے نیچے, دیکھو میں محبت بتا رہا ہوں, محبت کس کو بولتے, ہم لوگوں نے محبت نہیں کی. انہوں نے اسے صاف کیا, پاؤں کے نیچے مٹی تھی, کہا حضور آپ کے پاؤں کے نیچے مٹی تھی, اگر یہ مٹی لگی ہوئی ہوتی پھر آپ چپل کے اندر اپنا پاؤں ڈالتے, مٹی آپ کو چوبتی, کنکر آپ کو چوبتی, اس لیے میں صاف کر رہا ہوں. مولا حسین ان کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور وہ مٹی پاؤں سے کی صاف تو کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے کس سے, ایسے رومال سے نہیں, اپنے دامن سے نہیں, ماتھے جو امامہ شریف پہنا تھا نا, امامے کے پیچھے ایک کپڑا لٹکتا ہے, امامے کے پیچھے ایسے جو پیچھے لٹک رہا ہے اس کو امامے کا شملہ بولتے, پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے امامے کا شملہ, پھونکا بھی بولتے ہیں ہماری زبان میں. تو وہ جو پیچھے کپڑا لٹکتا ہے نا, اس بزرگ نے نہ اپنے رومال سے صاف کیا نہ دامن سے, بلکہ امامے کے اس لٹکے ہوئے پیچھے شملے سے صاف کیا. جوان دیکھ کے پاگل کے بتا رہے کہ پاگل لگتا ہے کوئی اپنے ماتھے کی پگڑی امامے کے شملے سے قدم کو صاف کرتا ہے, اور آپ 50 سال نہیں 100 سال پہلے چلے جائیں نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے زمانے میں پگڑی بہت معنی رکھتی تھی. اگر 2 لوگ لڑ رہے ہوں, سامنے والا پگڑی اتار کے رکھ دے تو سمجھ جاتا تھا اس نے اپنی عزت کو رکھ دیا ہے, تو سامنے والا خاموش ہو جاتا تھا, سمادھان اتحاد ہو جاتا تھا. پہلے کے زمانے میں پگڑی کی وہ ویلیو تھی, اب پگڑی کی کوئی عزت نہیں ہے, لیکن امامہ تو اس سے کئی گنا مرتبے والا ہے. مصطفیٰ جان کریم کی سنت ہے. اب وہ جب جوانوں نے دیکھا, دیکھ کر کہتے ہیں عجیب انسان ہے, کیسا انسان ہے کہ کیا امام حسین کے پاؤں کو اپنے امامے کے سینے سے صاف کر رہا ہے. تو جوانوں نے آپس میں بولا شاید یہ کسی دیہات کا ہے, کسی گامڑے کا ہے, دیہات کا ہے, کدو لگتا ہے, ناقص العقل ہے, مینٹل ہے, پاگل ہے, آدھے دماغ کا ہے, تبھی تو ایسی حرکت کرتا ہے. کوئی امامے کے شملے سے پاؤں صاف کرے گا. یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور اس کی طرف نیچی نگاہ ڈالتے ہوئے دیکھ رہے تھے, لیکن امام حسین نے ان کو گلے سے لگایا, پیار کیا کہ میرے لیے اتنا نہ کیا کرو. انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کے لیے جان بھی قربان ہے. امام حسین چلے گئے. پھر اس بزرگ نے اپنے چہرے سے جب چادر کو ہٹایا ہے, اپنے چہرے سے جب چادر کو دور کیا, وہ جوان جو ابھی تک کدو کہہ رہے تھے انہوں نے چہرہ دیکھا, دیکھتے ہی پیروں تلے زمین نکل گئی. وجہ کیا تھی, ابھی تک جس کو یہ کدو کہہ رہے تھے, ناقص العقل کہہ رہے تھے, پکا دیہاتی بتا رہے تھے, پاگل بول رہے تھے, جب انہوں نے دیکھا چادر ہٹی تو چادر کے اندر جو بزرگ تھے وہ کوئی اور نہیں تھے, نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے. حضرت ابو ہریرہ تھے. محبت ایسے کرتے ہیں. لوگوں نے کہا ہے ابو ہریرہ ایسی محبت, آپ نے کہا مولا حسین کو زندگی بھر کاندھے پر بٹھا کر بھی گھوموں تو ان کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ اہل بیت سے محبت تھی, وہ سچا پیار تھا. صحابہ نے محبت کر کے ہم کو دکھایا, ایسے محبت کرتے ہیں, ایسے پیار کرتے ہیں. کہتے ہیں نا محبت سے ایسی محبت کرو کہ محبت تم سے محبت کرنے لگے, اور جب محبت تم سے محبت کرنے لگے تو اس محبت سے ایسی محبت کرو کہ وہ محبت کسی اور سے محبت ہی نہ کرے. ایسی محبت کرو. سمجھے آپ؟ الغرض یہ ان کی شان